آج پروین شاکر کی ایک خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پھیلا دیے خود ہاتھ طلبگار کے آگے، پھیلا دیے خود ہاتھ طلبگار کے آگے، دیکھا نہیں کچھ ہم نے خریدار کے آگے۔ شہزادے میری نیند کو تو کاٹ چکا ہے، شہزادے میری نیند کو تو کاٹ چکا ہے، ٹھہرا نہ یہ جنگل تیری تلوار کے آگے۔ کیا جاں کے خسارے کی تمنا ہو کہ اب عشق بڑھتا ہی نہیں درہم و دینار کے آگے۔ انکار کی لذت میں جو سرشار رہے ہیں، کب ٹوٹ سکے ہیں رسن و دار کے آگے۔ جاں اپنی ہے اور آبرو نسلوں کی کمائی، جاں اپنی ہے اور آبرو نسلوں کی کمائی، سر کون بچاتا پھرے دستار کے آگے۔ گھمسان کا رن جیت کے لب بستہ کھڑی ہوں، گھمسان کا رن جیت کے لب بستہ کھڑی ہوں، میں پشت سے آئے ہوئے ایک وار کے آگے۔ پھیلا دیے خود ہاتھ طلبگار کے آگے، ہم نے خود اپنا ہاتھ، اپنے طلبگار جو مجھے طلب کر رہا تھا، میں نے اس کے آگے اپنا ہاتھ پھیلا دیا، اپنی رضامندی ہم نے دے دی۔ دیکھا ہی نہیں کچھ ہم نے خریدار کے آگے۔ میں خریدار کے انتظار میں کب سے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور مجھے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ وہ خریدار کیسا ہے، وہ اچھا ہے یا برا ہے، کیسا ہے، دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ جیسی کوئی خریدار آیا میں نے خود اپنا ہاتھ اس طلبگار کے آگے پھیلا دیے، ہاں مجھے قبول ہے، لے جاؤ مجھے۔ پھیلا دیے خود ہاتھ طلبگار کے آگے، دیکھا نہیں کچھ ہم نے خریدار کے آگے۔ شہزادے میری نیند کو تو کاٹ چکا ہے، اے شہزادے تو جب سے میری زندگی میں آیا نا، میری نیندیں اڑ گئی، ختم ہو گئی۔ ٹھہرا نہ یہ جنگل میری تلوار کے آگے۔ کتنی گھنی نیند آتی تھی ہمیں، کیسا بالکل جنگل کی مانند ہم کھو جاتے تھے نیند میں، اپنے آپ کو گم کر دیتے تھے۔ لیکن جب سے تو آیا میری زندگی میں نا، میری نیند کو تو کاٹ چکا، نیندوں کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ یہ جنگل جو بالکل ہرا بھرا سا جنگل تھا، وہ تو نے اپنی تلوار سے، مطلب اپنی محبت سے تو نے بالکل، یا اپنی نگاہ سے اس جنگل کو تم نے بالکل ختم کر دیا، مٹا دیا ہے۔ اب تو میری نیند سے میرا کوئی واسطہ ہی نہیں رہا۔ شہزادے میری نیند کو تو کاٹ چکا ہے، ٹھہرا نہ یہ جنگل تیری تلوار کے آگے۔ کیا جاں کے خسارے کی تمنا ہو کہ اب عشق بڑھتا ہی نہیں درہم و دینار کے آگے۔ بھائی پہلے زمانے میں عشق ہوا کرتے تھے، لوگ جان لٹاتے پھرتے، تب جان اپنی ہتھیلی پہ لے کے پھرتے تھے، تب جا کر عشق کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں۔ پہلے عشق کرنے والے سمجھتے تھے کہ بھئی عشق کی شروعات کے لیے، عشق نبھانے کے لیے جان کا صدقہ دینا پڑتا ہے، جان دینی پڑتی ہے۔ تو یہ بالکل معمولی سا نقصان تھا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ اگر جان دے کر کے عشق باقی رہے تو یہ تو بہت معمولی سودا تھا، بہت آسان، بہت ہلکا سستا سودا تھا یہ۔ پہلے لوگ جان لٹاتے تھے، اس کی تمنا کرتے تھے کہ بھئی جان لٹانے کا موقع مجھے ملے عشق میں اور میں لٹا دوں۔ کیا جاں کے خسارے کی تمنا ہو کہ اب جاں کے خسارے کوئی تمنا بھی کیا کرے کہ بڑھتا ہی نہیں درہم و دینار کا۔ اب جو عشق کا معاملہ ہے وہ درہم و دینار سے آگے نہیں بڑھتا، وہ کرنسی کے آگے بڑھتا ہی نہیں ہے۔ کیا جاں کے خسارے کی تمنا ہو کہ اب عاشق جاں کے خسارے کی تمنا بھی کیا کرے، اب بڑھتا ہی نہیں عشق کہ درہم و دینار کے آگے۔ اب درہم و دینار کے آگے تو عشق بڑھتا ہی نہیں ہے، کیا جاں کے خسارے کی بات ہوگی اب۔ انکار کی لذت میں جو سرشار رہے ہیں، انکار کی لذت جنہیں مل جاتی ہے، جنہیں انکار کرنا آتا ہے، جن کے اندر انکار کرنے کی ہمت ہوتی ہے، ایک الگ نشے میں وہ دو چار رہتے ہیں، وہ الگ نشے میں وہ سرشار رہتے ہیں، ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، جن کے اندر انکار کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، ہمت موجود ہوتی ہے۔ تو انکار کی لذت میں جو سرشار رہے ہیں، کب ٹوٹ سکے ہیں رسن و دار کے آگے۔ اب ان کے آگے پھانسی کا تختہ رکھ دیا جائے یا پھانسی کا پھندا رکھ دیا جائے کہ وہ باطل کو قبول کر لے، وہ لیکن اس کے اندر انکار کا حوصلہ ہے، وہ انکار کر کے رہے گا، کبھی باطل کے آگے سر نہیں جھکائے گا۔ انکار کرنا جسے ہے وہ کر جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو یاد ہوگا، جب ان سے کہا گیا کہ بھئی تم جس خدا کی بات کر رہے ہو، جس واحد خدا کی بات کر رہے ہو، اکیلے خدا کی بات کر رہے ہو، اس سے تم انکار، اس کے تم منکر ہو جاؤ اور ان بتوں کو خدا مان لو جنہیں ہم پوجتے ہیں، تو ہم تمہیں پوری حکومت ہی دینے کو تیار ہیں، ورنہ نہیں، اگر تم نہیں مانے تو ہم تمہیں آگ کے حوالے کر دیں، ہم تمہیں آگ میں جھونک دیں گے۔ تو ابراہیم نے کیا کیا؟ انکار، ایک انکار کہ نہیں، اللہ حق ہے، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی دنیا میں کوئی معبود نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ آگ سلگائی گئی، بہت اونچی آگ، آسمان کو چھوتی ہوئی آگ سلگائی گئی، ان میں ان کو ڈال دیا گیا۔ پھر کیا ہوا وہ آپ جانتے ہیں۔ تو انکار کی لذت سے جو سرشار رہے ہیں، انکار کا نشہ جس کے اوپر سوار ہے، جو حق اور باطل کا فرق جانتا ہے، اس کے لیے تو رسن و دار اور یہ پھانسی کے تختے اور موت کی سزا اور یہ وہ چیزیں بالکل بیکار سی چیزیں ہوتی۔ کب ٹوٹ سکے ہیں رسن و دار کے آگے، جہاں اپنی ہے اور آبرو نسلوں کی کمائی۔ بھئی میری جان تو میری اپنی، اس پہ میرا اپنا اختیار ہے، لیکن جو عزت ہے، جو آبرو ہے، وہ میری نسلوں کی، میرے اجداد کی کمائی ہوئی ہے، ایک دن میں نہیں یہ عزت مجھے ملی ہے۔ یہ تو
جہاں اپنی اور آبرو نسلوں کی کمائی، کئی نسلوں پہلے سے یہ عزت ہمارے قوم کی، ہمارے قبیلے کی چلی آ رہی ہے، سر کون بچاتا پھر دستار کے آگے؟ بھئی دستار ہمارے لیے زیادہ قیمتی ہے، یہ عزت و توقیر کی نشانی ہے اس کو بچانے کے لیے، دستار کو بچانے کے لیے اگر سر دینا پڑے تو بہت معمولی سی بات ہے، سر کون بچاتا پھر؟ کیونکہ اگر میں دستار کو نہ بچاؤں، اگر مجھے دستار کی فکر نہ ہو تو میں اپنا سر بچا سکتا ہوں، لیکن دستار کے آگے سر بہت معمولی سی شے ہے، تو جہاں اپنی ہے میں تو دے سکتا ہوں اپنی مرضی سے، اور آبرو نسلوں کی کمائی، سر کون بچاتا پھر؟ ان دستار کے آگے سر جیسی معمولی چیز کون بچائے؟ سر بچانے کے لیے آدمی دستار کو فنا کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سر کون بچاتا پھرے دستار کے آگے، گھمسان کا رن جیت کے لب بستہ کھڑی ہوں۔ بھئی ایک گھمسان کا رن پڑا تھا میرے آگے اور میں اسے جیت بھی چکی ہوں، میں فتح پا چکی ہوں لیکن میں چپ چاپ لب بستہ، ہونٹ بند کیے ہوئے میں کھڑی ہوئی، بالکل کچھ نہیں بول رہی ہوں۔ کیوں نہیں بول رہی؟ میں پشت سے آئے ہوئے ایک بار کے آگے، تب بھی جب میں رن جیت چکی تھی، میری پشت، میری پیٹھ کی جانب سے کسی نے مجھ کو وار کیا، میرے اپنوں نے، میرے اپنے میں سے کسی نے میری پیٹھ پر وار کیا ہے کنجر، اور میں چپ لب بستہ میں کھڑی رہ گئی حیرت کے مارے۔ یہ کیا ہوا؟ میرا اپنا ہی میرا دشمن نکلا۔ دشمن سے تو میں جیت چکی تھی، اپنے دوست سے میں ہار گئی، اپنے جانثاروں میں سے کسی سے میں ہار گئی، تو گھمسان کا رن جیت کے لب بستہ کھڑی ہوں میں، پشت سے آئے ہوئے، پشت کی جانب سے آئے ہوئے ایک وار کے آگے میں بالکل لب بستہ گم سم میں کھڑی رہ گئی، میں پشت سے آئے ہوئے ایک وار کے آگے۔ پروین شاکر کی غزل آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر لیجیے، اور آپ نے ہمارے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔